السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو خلافت عطا فرمائی اور اس زمانے کے دستور کے مطابق پگڑی باندھی اور کچھ وصیتیں کیں اور یہ کہہ دیا کہ تم میری طرف سے میرے نائب اور خلیفہ ہو، جا کر لوگوں کی تربیت کرو، اصلاح کرو۔ ان خلیفہ صاحب نے رخصت کے وقت عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے تاکہ میں اس نصیحت پر کاربند رہوں۔ حضرت نے دو باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی بات کہ نبوت کا دعویٰ نہ کرنا، اور دوسری بات خدائی کا دعویٰ نہ کرنا۔ خلیفہ صاحب یہ سن کر حیران اور پریشان ہوئے کہ حضرت، آپ کا خادم ہوں، آپ کی صحبت میں برسوں رہا ہوں، کیا مجھ سے ممکن ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں؟ خدائی کا دعویٰ تو فرعون نے کیا تھا، اور مجھ سے یہ ممکن کیسے ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں؟ میں تو نبی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، تو میں کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ پہلے اس کا مطلب سمجھ لو، اس کا معنی سمجھ لو، پھر اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، نصیحت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہی ہو کر رہتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ فلاں بندہ مر جائے تو موت آ کر رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ زمین بن جائے تو زمین بن کر رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے جس چیز کا ارادہ فرمایا وہ چیز ہو کر رہے گی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو صرف اتنا فرماتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ ہو کر رہتی ہے۔ اور دوسری بات کہ نبوت کا دعویٰ نہ کرنا، کہ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ نبی فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، نبی کے خلاف جو چیز ہوگی وہ ناحق ہوگی۔ نبی ہر حال میں حق پر ہوتا ہے، جو وہ بات فرماتے ہیں وہ بھی حق ہوتی ہے، جو وہ کام فرماتے ہیں وہ بھی حق ہوتی ہے، ان کا ہر قول فعل عمل حق ہوتا ہے۔ ان کے جانب خلاف جو ہوتی ہے وہ ناحق ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا اور اس کے متعلق یہ کہا کہ بس یہی کچھ ہو کر رہے گا جو کچھ میں نے کہا ہے، تو یہ درپردہ دعوی خدائی ہے کہ تم نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اگر تم نے یہ کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یا جو کچھ میں نے کیا ہے وہی حق ہے، تو یہ درپردہ دعوی نبوت ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی کچھ ہو کر رہے گا، یہ دعوی خدائی ہے۔ اور جو بندہ یہ کہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی سچ ہے، یہ دعوی نبوت ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درپردہ خدائی کا دعویٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نبوت کا دعویٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس مرید کو، اس خلیفہ کو حضرت کی یہ نصیحت سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیا اور ساری زندگی اس نصیحت کے اوپر عمل کرتے رہے۔ تو ہمیں بھی اس نصیحت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور کبھی بھی ہمیں دعوی خدائی بھی نہیں کرنا چاہیے، دعوی نبوت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی بات کو کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو کر رہے گا،
تو یہ حقیقت میں دعوی خدائی ہے۔ اور اگر ہم کسی بات کو کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی بات سچ ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، تو یہ دعوی نبوت ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس چیز سے بچنا چاہیے کہ ہم دعوی نبوت بھی نہ کریں اور دعوی خدائی بھی نہ کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو در پردہ ہم بھی دعوی خدائی اور دعوی نبوت کرتے ہیں۔ کتنی قیمتی نصیحت فرمائی ہے حضرت شیخ نے، اور آنکھیں کھولنے والی بات ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ زندگی کے کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ دعوی نبوت بھی کر چکا ہوتا ہے اور دعوی خدائی بھی کر چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔